أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مسا سبقهم عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اگر مسلمان رسول اسلام کی ذات گرامی سے دو چیزیں لے لے، ایک صداقت اور ایک امانت داری، تو وہ دنیا کے کسی بھی محاذ کے اوپر ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے اور دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کر کے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو اسی پیرائے سے ہوتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچی کہ اگر سماج کو، معاشرے کو اور معاشرے میں رہنے والے افراد کو اگر ترقی کی راستے پر لگانا ہے تو وہ طریقہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ جو رسول اسلام نے، رسول اکرم نے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے جو اسلوب دیے، جو طریقہ دیا تھا، جو آگے بڑھنے کا ایک فارمولہ بتلایا تھا کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رسول اکرم کی ذات اقدس کا مطالعہ کرے تاکہ ان کے طریقے بزنس کو سمجھے کہ رسول اسلام نے اپنی قوم کو کیسے آگے بڑھایا۔ یعنی ہماری گفتگو دو حصوں میں چل رہی ہے، ایک علیہ السلام، ایک اس بحث کے اوپر کہ بزنس آف پوائنٹس کیا ہونا چاہیے اور ایک پوائنٹس آف بزنس کیا ہونا چاہیے۔ چونکہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں، شروعات میں ہو سکتا ہے ذرا سی دقت آپ کو پیش آ رہی ہو سمجھنے میں کہ پوائنٹس آف بزنس تو سمجھ میں آتا ہے، بزنس آف پوائنٹ سمجھ میں اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، تمام منزلوں کو طے کر کے ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو چاہیے کہ انسان ذات رسول اکرم سے ان پوائنٹس آف بزنس کو لے لے کہ جس کی بنیاد پر رسول اسلام نے کیا کیا تھا، تجارت۔ ہم نے چند باتیں عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ تجارت کے اہم ترین دو اصول ہیں۔ اگر آپ صداقت اور امانت داری، یہی دو چیز آپ اپنی زندگی میں اپنا لیے، اس کے فالوور بن جائیے، پیروکار بن جائیے، یقیناً آپ کسی محاذ پر ناکام، مگر یہ کہ ناکامی اور کامیابی کا معیار بھی ہمارا الگ ہو تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جب شریفوں کو آپ کی نظر میں بیوقوفی کا نام دیا جائے تو اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مکاری کو ہوشیاری کا نام دیا جائے صحیح ہے، اور معلوم یا جو جتنا بڑا فریب کار
شو کے بعد وہ اتنا ہی بڑا آج کی نظر میں اگر چالاک مانا جائے تو وہ بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ کو کس اس کے اوپر جانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب یہ کلیئر نہیں ہوگا تو پھر آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ ہمیں جانا کدھر ہے. لیکن اگر کانسیپٹ کلیئر ہو کسی بھی چیز کا تو اس میں کوئی دقت نہیں آنے والی. تو بہرحال ذات رسول اکرم سے دو چیزیں لیجیے، صداقت، امانت داری. پچھلے ہفتے یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا خطبے میں؟ یہی کہا تھا کہ رسول اسلام نے حکم دیا ہے کہ کمی اور ذاتی کے ساتھ تولنا، بیچنا، بڑھا کر کے ایک ہدیے کی صورت میں پیش کرنا. یعنی رسول اسلام نے کیا کہا؟ زین ورجع. صحیح ہے کہ تولو، بڑھا کر کے تولو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کتنی ڈنڈی مار لو گے، کتنی ناپ تول میں کبھی کر لو گے، کسی چیز میں کتنا بچا لو گے. ایک سوال ہے. اب اگر ہم یہیں پر پچھلے ہفتے والا اگر خطبہ ہمارے ذہن میں ہو، یا بڑھا کر کے ہم نے بہترین، یعنی ایکسپورٹ کرنے والے اور امپورٹ کرنے والے ہیں، بزنس مین بہترین، لیکن ہم یہ سوچے کہ اپنے پارٹنر سے جس سے ہم بزنس کر رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنا پارٹنر بنایا ہے، اسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر دیں تو آپ بتائیے کئے مرتبہ کامیاب ہوں گے؟ شاید پہلا کانٹریکٹ آپ کو مل جائے، لیکن دوبارہ پھر آپ تلاشو گے کہ کوئی پھنس جائے. لیکن اگر پہلے ہی پر آپ نے جو ہم نے کہا تھا کہ اگر معین مقدار سے زیادہ بڑھا کر کے دیا اور اس کو بتا دیا کہ اگر کوئی چیز آپ کی نظر میں میرے سامان میں سے کوئی کمی و زیادتی ہوتی ہے تو اس کو ایڈجسٹ کر لیں، اور اگر بڑھوتری ہوتی ہے تو میری طرف سے ہدیہ. آپ ایمانداری سے بتائیے ہے پہلا اصول یا نہیں اچھا؟ اب یہیں پر وہ لوگ جو بہت جلدی مالدار بننا چاہتے ہیں، مطلب بزنس کرنے میں کچھوے کی چال، پرافٹ اٹھانے میں گھوڑے کی چال، اور بدل دیں ہرن کی چال، کہ جو 1 گھنٹے میں 70-80 کلومیٹر کی اسپیڈ ہے ہرن کی، اور جبکہ شیر کی اسپیڈ 55-60-70 کلومیٹر سے زیادہ. آپ کہیں گے یہ پکڑا کیوں جاتا ہے، پھر شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی جس کی رفتار تیز و بھاگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ مثال نہیں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں طریقے بزنس کے میں کہ معلوم کیا آپ آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے دیکھیں کون کون آ رہا ہے میرے ساتھ. یا بڑھتے جاؤ حلال رزق میں، اپنے ایم پر نظر رکھو. تمہارا دشمن پیچھا نہیں کر سکتا، لیکن مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہو گے تو وہی شیر اپنی رفتار سے آتا جائے گا، اور ہرن ایک لمحے کی دوڑ کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ شکار ہو جائے گا. یہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ساری خوبیاں اور اچھائیاں ان کو پتا ہے، لیکن یہ کمپٹیشن اس چیز میں نہیں کرتے کہ ہمیں کتنا بڑھنا ہے. انہیں پتا ہے کامیابی کس چیز میں ہے، لیکن وہ کامیابی کا طریقہ نہیں اپنا رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں بتاؤ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، 64 سے 128، 128 سے 256، اور 256 سے 512، 512 سے 124، 1024 ایسے ہوتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں اتنے جلدی فاسٹ گنتی نے بتا دو. لیکن کوئی بھی بزنس کرو گے یہاں سے، چونکہ دونوں چیزیں میں بتا رہا ہوں، طریقے بزنس بھی اور بزنس آف پوائنٹس بھی. سب سے پہلے
اگر آپ امپورٹر اور ایکسپورٹر ہیں، شروعات کر رہا ہوں یہاں سے، اگر آپ ہیں تو آپ کو اپنے فیلڈ کی جانکاری ہونی چاہیے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ ہم نے فلاں صاحب کو دیکھا، ان کا بزنس یہ والا بہت اچھا چل رہا ہے، ہم یہ نہ ڈال کے وہ ڈال دیں۔ جانکاری نہیں، ایک خواب دیکھا، چمکتا ہوا کوئی چیز ہمیں نظر آئی، چمکتی ہوئی، معلوم دیا، ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے، جانکاری نہیں تھی، کیا ہوگا؟ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ فیلڈ میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کا ہوم ورک ہونا ضروری ہے۔ سمجھنا، بزنس کرنے میں ہوم ورک بہت ضروری ہے۔ مسلمان بے صبرا ہے، صبر نہیں ہے اس کے پاس، قوت برداشت نہیں ہے۔ بس اس نے دیکھا کہ آج اگر ہم نے انویسٹ کیا کسی چیز میں، بس اتنے ہی حساب سے ہمیں پروفٹ ملنا چاہیے، ہوم ورک نہیں کیا، بزنس مین ڈائریکٹ بن گئے۔ آپ بتائیے فلاپ ہوگے یا ترقی کرو گے؟ مسلمان آج کتنا اس چیز کے اوپر ہوم ورک کیے ہوئے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب انسان کہاں پر مار کھاتا ہے، کہاں پر مات کھاتا ہے، کہاں پر اس کی کمزوریاں ہیں، کہاں پر اس کو کیسے آگے بڑھنا ہے۔ فیلڈ میں ہوم ورک کیا ہی نہیں۔ جب ہوم ورک نہیں کیا تو آپ ایمانداری سے بتائیے، جب بچہ اسکول جاتا ہے تو پڑھائی اسے کون سی کرائی جاتی ہے؟ بالکل ابتدائی پی جی کلاس سے، پلے گروپ سے، اور جب یہی وہ ہو جاتا تو یہی پی جی آگے جا کر کے پوسٹ گریجویشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان دھوکہ کہاں کھاتا ہے؟ یہی پی جی سے۔ صاحب پتہ نہیں پی جی یہ والا ہے، پتہ نہیں وہ والا ہے۔ مسلمان کا یہی حال ہے، بزنس شروع کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں نرسری سے پڑھنا ہے، وہ یہ سوچتا ہے میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوں، وہ یہ بھول گیا ہے کہ میں کیا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس طریقے سے قدم رکھتا ہے تو فلاپ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جانکاری نہیں ہوتی ہے، تمرین نہیں ہوتی، اور جہاں دھوکہ کھایا وہاں کہتا ہے یہ میرا اتنا روپیہ ڈوب گیا۔ ڈوبویا کس نے؟ نے چونکہ کسی کی کاپی کرنے میں آپ نے ایک گاڑیوں کے اوپر بہت اچھا کبھی کبھی ایک جملہ ہے، ڈونٹ کاپی، صحیح ہے نا؟ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چلا رہے ہیں، آپ میری نقل نہ کیجیے گا کہ میری برابری سے اوورٹیک کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ ہماری طریقے سے ایکسپرٹ نہ ہو، ٹکرا جائیں۔ پہلے ہوم ورک کیا جاتا ہے۔ جب ہوم ورک کیا، سمجھ میں ابتدائی چیزوں سے، اور جب ابتدائی چیزوں سے ہم نے ہوم ورک کیا تو ہمیں غلطی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچے کو شروع سے پڑھایا جاتا ہے تو اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کنفیوژن نہیں ہوتا ہے، جو بھی چیزیں یاد ہوتی ہیں اس پہ کانفیڈنس 100% ہوتا ہے۔ اور اگر یہی کسی انسان کو صرف اور صرف انگلش اسپیکنگ کورس کرا کر کے، کوئی انگلش کا ماسٹر نہیں بن جاتا، لیکن مسلمان کیا سوچتا ہے؟ کورس کر لیا اب تو ہم انگریز کو بھی انگریزی پڑھا دیں گے۔ یہی حال آج کے مسلمان کا ہے کہ بس ذرا سا اسے پتا چل گیا، اٹھنے بیٹھنے لگا، آنے جانے لگا، یہ کانپور پورا شہر تو میرا اپنا ہے۔ میاں اپنے گھر کی چہا دیواری کے بارے میں صحیح سے نالج نہیں ہے، کانپور کی پوری جانکاری رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ آپ سوچیے کتنا بڑا کانپور شہر ہے، اور بزنس کرنے کے اعتبار سے
آپ کا مائنڈ ہوم ورک جب کرو گے تو ہوم ورک میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھیے گا، پھر کہہ رہا ہوں، ہوم ورک میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو بغیر کسی ایکسپرٹ کے مشورے کے بغیر شروع کرتے ہیں. آپ کا ذہن کتنی چیزوں کے اوپر نالج رکھتا ہے، کتنی چیزوں کی کیپیسٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے. کیا تمام کے تمام جوانب کار آپ کی نظروں کے سامنے ہیں؟ کن کن مشکلات سے آپ کو دو چار ہونا پڑ سکتا ہے، کن کن مشکلات سے آپ کو روبرو ہونا پڑ سکتا ہے، یہ کبھی آپ نے سوچا نہیں. اس لیے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم عقل کل کے مالک ہیں، بزنس میرا، پیسہ میرا، محنت کرنے والا میں، پروفٹ میرا، تو بے شک سب کچھ تمہارا ہے. اب جب فلاپ ہو جاؤ تو یہ نہ کہنا بزنس میں نقصان ہو گیا. اس لیے کہ عقل کل کا دعویٰ تو تم نے خود ہی کر لیا ایکسپرٹ سے. اور ایکسپرٹ سے مشورہ کس سے لیں گے؟ بھئی اگر ہم اس سے ساری چیزیں بتا دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بزنس کو ہائر کر لے. سمجھ رہے کہ ایسا نہیں یہ میرے بزنس کو، کہ سارے رول کو سمجھ جائے. تو معلوم لیا چالاکی میں نہ وہ اپنے پوائنٹس بتائے گا اور نہ آپ اپنی جانکاری اس سے شیئر کریں گے. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ بہت غور کیجیے گا. جو چیزیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بیان کرنا چاہ رہا ہوں، چیز کو بہت غور کیجیے. ہو سکتا ہے بعض افراد کے اوپر سے، سر کے اوپر سے گزر جائے، لیکن میری بات دوبارہ سن لیجیے گا کہ دیکھیے گا مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم فی الحال وہاں پر ہو جاتے ہیں جہاں پر ہم کسی چیز کے بارے میں ہوم ورک کیے بغیر فیلڈ میں اتر جاتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صحیح جانکاری نہیں ہوتی ہے اور بزنس فلاپ ہو گیا. اس کے بعد دوسری غلطی ہم کہاں پر کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں دوسری غلطی کرنے میں کہ کون سے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے. اس پہ ہم سروے کرنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب ہمارے ایریے میں اس چیز کی ڈیمانڈ بہت ہے. نام نہیں لے سکتا، نام لوں گا تو کوئی نہ کوئی بزنس کر ہی رہا ہوگا، یہی ہوگا اس کا اس کے اوپر دے دیا. میں کیا کروں، لیکن ہاں غور کیجیے کہ ڈیمانڈ بہت. اب معلوم لیا کہ ہم نے بغیر چھان بین کے، چونکہ جب انسان بزنس کرتا ہے تو بزنس کرنے کا مطلب صرف ایک محلہ نہیں ہوتا ہے. اور کبھی ایک محلے کے اندر دکان کھل جانے سے کوئی کافی پروفٹ نہیں ملتا ہے جب تک کہ آپ فیلڈ ورک نہیں کریں. آپ کو جانکاری نہیں. آپ دھوکہ کہاں پر کھاتے ہیں؟ یہاں پر کھاتے ہیں کہ سوچا ارے سفید قانونی بہت بڑی قانونی ہے. ایک مثال ہے، بھیا کتنے لوگ ہوں گے اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو کئی دن ضرورت ہوگی. ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال. اس کے بعد کیا خالی وہی چیز چلے گی؟ پروڈکٹس کی جانکاری اور ڈیمانڈ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے تو آپ بزنس نہیں کر سکتے. اور کبھی کسی ایک ایریے میں ڈیپینڈ ہو کر کے بزنس نہیں کیا جاتا. کہ معلوم دیا میں سفید کالونی رہنے والا ہوں، جب چاہا گھر، جب چاہا دکان، نہ دکان چلے گی نہ گھر چلے گا. اس لیے مکس کر دیا. معلوم دیا دکان میں بیٹھنے سے میں گھر پہنچ، گھر میں آرام کرنے سے میں دکان بیٹھنے میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ اس کو صحیح سے دیکھ پا رہے ہیں، نہ اس کو صحیح سے دیکھ پا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بزنس نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ نے اپنی آسائش کے اعتبار سے طریقہ اپنایا ہے. جبکہ ہمیشہ بزنس اپنے گھر سے دور ہونا چاہیے تاکہ تمہارا 100% ذہن کہاں پر ہے؟ تمہاری تجارت کے اوپر لگا. ورنہ گھر کے نزدیک ہوا تو معلوم دیا ہر وقت پکار، مہمان آیا تو چائے لا دی ہے، مہمان آیا دودھ لا دیے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا بزنس نہیں کر پاؤ گے. آپ غور کیجیے گا باہر سے معذرت بزرگوں کے ساتھ جن کے گھر یہاں پر ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، پتہ یہی ہوگا کہ مولانا نے مجھے کہہ دیا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. سمجھے؟ یہ یعنی نیگیٹو پوائنٹس ہیں جس کو میں نے گنایا ہے. آپ غور کیجیے گا.
اگر بزنس کرنا ہے واقعی حلال روزی، ورنہ چھل کپڑ تو سب کر لیتے ہیں، لیکن کتنے دن، چند لمحہ ایک طریقہ جیسے بتایا جانکاری. اب جانکاری ہونے میں آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میٹیریل فلو بہت اہمیت رکھتا ہے. ہم لوگ اسی چیز میں خلاف ہوتا ہے. ہم لوگ نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں، بزنس کرتا ہی نہیں. کمال کی بات یہ بھی میں کہوں گا تو لوگ یہ سن رہے مجھے لگتا ہے مولانا کے بزنس شروع کر دیا ہے. میرا بزنس یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک سلوات پڑھیے تب بھی سمجھ رہے ہیں. میٹیریل پوری کی پوری کمپلیٹ جانکاری ہونی چاہیے. اب معلوم نہیں ہم نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، مثال دے رہا ہوں، کپڑے کا کاروبار شروع کیا، ہمیں یہی نہیں پتا کپڑا کتنے قسم کا آتا ہے. اب اٹھایا ہم نے، ارے جس نے پوچھا بھائی فلاں نے کہا 1 نمبر کا کپڑا، اور معلوم نہیں ہم خود خریدنے میں دھوکہ کھا گئے تو ہم بیچنے میں کیا کریں گے؟ تو جب آپ کو جانکاری نہیں ہوگی تو کسٹمر کو کیا بتاؤ گے؟ یہی یہ بہت اچھا ہے. اور جب وہ اس کی کسی اچھے ایکسپرٹ سے ملاقات ہو گئی جو بائر ہے، بہترین بائر ہے، اس سے ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا یہ مارکیٹ میں کہاں سے یہ پروڈکٹ تھرڈ کمپنی کا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ابھی آپ 1 نمبر کمپنی کا کہہ کے بیچ رہے تھے، جب ایکسپرٹ نے کہا اور اس نے اس کے بارے میں تمام کمیاں نکال دی، یہ دیکھو یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کہاں سے لے لیا ہے؟ تو ایمانداری بتاؤ، اب اس کے بعد بھی تم سونے کا نیوالا کھلا دو گے، تم پر کبھی یقین نہیں کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب بزنس کرنے میں میٹیریل کے بارے میں جس چیز کی وہ کر رہے ہیں مکمل جانکاری ہونی چاہیے، تاکہ اگر ایکسپرٹ بھی آ کر کے اگر آپ سے بحث و مباحثہ کرنا چاہے، ڈیبیٹ کرنا چاہے، تو وہ آپ کو ہرا نہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ اس کی تجارت کر رہے ہو، اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہو، اس کو امپورٹ کر رہے ہو. تمہیں پتا ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. اب ایسا نہ ہو معلوم لیا کہ مثلا میں اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں، کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، یہ گفتگو شروع کرو ایسے بھاگ جاتا ہے، لیکن کیا باتیں ہم آئندہ کرتے رہیں گے. ابھی مجھے نہیں پتا کب تک بحث ہوگی، لیکن آپ ہر خطبے کو سیریل وائز سنتے ہی جائیے، چونکہ سنتے جائیں گے تو ہر خطبے میں 2-1 باتیں تو آپ کے مقصد کی مل ہی جائیں گے، جس سے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. لیکن کبھی ایک خطبہ سن لیا، سال بھر کے خطبے کے اوپر کمنٹ کریں تو یہ نہیں ہوگا. میں اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں. مثلا مولانا علمدار نے کوئی پڑھائی نہیں کی اور بہترین امامہ سر پہ لے کر کے آ کر کے بیٹھ گئے، اور آنے کے بعد معلوم دیا ہم اس کے بھی ماہر، تاریخ کے بھی ماہر، فلاں کے ماہر، اس کے ماہر، جو بحث کرنا ہو کر لو، اور اس کے بارے میں ہمیں ABCD بھی نہیں آتا. اب معلوم دیا جو چھوٹا ہوگا اس کو تو ہم للکاتے ہوں گے، اور جو کتاب لے کر کے آگے کا آ جاؤ، کتنے جانکار کتاب کھولا، لاؤ یہ پڑھ کے بتاؤ، لاؤ اس کا مطلب بتاؤ، لو. اب کیا ہوگا؟ میں مثال اپنے کو دے سکتا ہوں، آپ کو دے نہیں سکتا. تو اب یہ کیا ہوگا کہ اگر میں عالم نہیں ہوں گا، جانکاری نہیں ہوگی، اسلام کے معارف کے اوپر دسترسی نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ جو آج کے زمانے کے ہوں، پڑھے لکھے نہ ہوں، ان کو تو میں شکست دے سکتا ہوں، لیکن جو پڑھے لکھے ہوں گے ان کو میں شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ جو وہ بحث کریں گے ہم بغلے جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ہم ان کی بات کا جواب کیا دیں گے؟ بس یہی حال ہمارے یعنی بزنس کا ہے کہ اگر ہمیں مکمل جانکاری نہیں ہے، اور جب کوئی ایکسپرٹ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو ہم اس سے بحث کرنے کے بجائے اپنی بغلے جھانکتے ہیں اور کہتے ہیں بس میں ابھی آیا، آپ چائے پیجیے اور ٹائم بتائے اور نکل لیے وہاں سے. یہ حال ہے آج مسلمان کے خلاف ہونے کا. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین.
اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری بحث اس عنوان کے اوپر چل رہی ہے کہ ہم رسول اکرم کی ذات سے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے گھر، ہمارا قبیلہ اور خاندان، ہماری آپسی بھائی چارگی، میل محبت جو آج داغدار ہو رہی ہے، یا جو آج کے زمانے میں بڑھتے ہوئے طلاق ہیں، ان کو کیسے روکا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی چونکہ آج سے 20-25 سال پہلے شیعہ سماج میں جب طلاق کا نام لیا جاتا تھا تو انسان کہاں پہنچتا تھا کہ میں سماج میں منہ کیسے دکھاؤں گا، پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج ذرا سا اس میں ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، پرسنٹیج اتنا زیادہ بنسبت پہلے کے بڑھتا جا رہا ہے جتنا کبھی نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس پہ ہماری گفتگو ہوگی، لیکن چند الفاظ، چونکہ آج کی تاریخ جو ہے وہ ہے یعنی شہادت فاطمہ زہرا سلام تین جمادی الثانیہ آج کا دن ہے، تو چند باتیں شہزادی کے اوپر اور اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بھی، تاکہ موضوع بھی رہے اور مناسبت سے چند باتیں آپ تک پہنچ بھی جائے۔ شہزادی کی شہادت 75 دن کی اعتبار سے مان لیا جائے 13 جمادی الاول ہوتی ہے، اور اگر 95 دن کے حساب سے مان لی جائے تو 3 جمادی الثانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے، اور اسی کے بیچ کا جو 20 دن ہے اس کو ہم لوگ ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو 20 دن ہے یوم فاطمہ، یوم کی جمع ہے ایام، فاطمیہ یعنی فاطمہ کے دن۔ اور ابھی ہم نے رات کی مجلس میں عرض کیا تھا، بتایا تھا کہ آج ضرورت ہے اس چیز کو بتانے کی، منانے کی۔ ایام فاطمیہ کو بالکل محرم کے انداز میں منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن محرم کے خلاف سازشیں کر کر کے جب سال بھر تھک جاتا ہے تو یہی 2 مہینہ 8 دن ہوتا ہے جو ہم سال بھر کی دشمن کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔ وہ یہی چھپانا چاہتا ہے حسین کا قاتل کون تھا۔ ہر بچہ جانتا ہے حسین کا قاتل کون۔ آج ایام فاطمیہ منانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر بچے کو پتا ہو کہ قاتل فاطمہ کون ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ منانے کی ضرورت ہے شیعوں کے اندر، خصوصی طور پر عاشقان سیدہ سے، کہ جو واقعی شافع محشر ہیں، شفیعہ ہیں، جن کی ہم امید کرتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ جب شفاعت کرنے کی آرزو رکھتے ہیں تو غم کون منائے گا؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، اتنے لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک کا مجمع ہے، بعض افراد تو ایسے بھی ہوں گے جنہیں 13 جمادی الاول سے لے کر کے کل تک کی بات کہہ رہا ہوں مجلس بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ غور کیجیے گا،
مجلس بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی ایام فاطمیہ کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ با معذرت کے ساتھ، نہ یہ کہ مجھے کسی کی دل آزاری کر دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر بیدار ہو جائے. یہ جو ضمیر ہے یہ جاگ جائے، تب بے چینی پیدا ہو جائے. ایام فاطمیہ کی بیوی شہادت کا دن بھی آپ کا، بیماری کے ایام بھی اتنا لمبا گزر گیا اور ہم نے آپ کا غم کیا. اور بدبختی اس قوم کی تو یہاں تک ہو گئی کہ آپ سوچئے یہ 20 دن پورے عشرے ہونے چاہیے. 13 جمادی الاول سے لے کر کے 3 جمادی الثانیہ تک 2 عشرے کم سے کم، عشرے اولا اور عشرے ثانیہ ایام فاطمیہ کا منائیے. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے کہ دشمن نے کتنے مصائب اٹھائے ہیں بیوی کے اوپر، شہزادی کو کتنی تکالیفیں پہنچی ہیں. اس لیے کہ صرف رسول نے شہزادی کے علاوہ کوئی ایک حدیث نہیں بیان کی کہ جس نے فلاں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں یہی بتایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی یا بضعۃ منی من اذاہا فقط اذانی، کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہی اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول جانتے تھے. ورنہ آپ سوچئے کہ یہ 75 دن یا 95 دن کا پیریڈ یہ 3 مہینے کا گزرا ہے اور شہزادی عالم شباب سے عالم پیری میں چلی گئی. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ 18 سالہ ضعیفہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 18 سال میں کوئی لڑکی یا عورت بڑھاپے میں چلی جاتی ہے؟ عصا لے کر کے چلتی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں. ایام فاطمیہ میرے عزیز منائیے. اگر اس سال رہ گیا ہے اگلے سال کی آمادگی کیجیے. اس سال رہ گیا اپنے گھروں میں کہیے، اپنے گھروں میں جا کر کے ابھی آج کا دن بچا ہوا ہے. مجلس و ماتم گریو بکا میں کچھ نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں جا کر کے اذان آئیے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ فاطمہ کا ذکر کیجیے. آج شہادت کا دن ہے، ورنہ رسم منانے کے لیے تو بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں دوسرے شہر، لیکن اگر ہمارے گھر میں چراغ نہ جلے تو ضرورت کہاں ہے جلنے کی؟ ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے علاقے میں، ہمارے اپنے چھیتر میں ضرورت ہے کہ شہزادی کا تابوت اٹھایا جائے، ضرورت ہے کہ شہزادی کے اوپر گریو و ماتم کیا جائے، ضرورت ہے کہ ان کا رنج اور غم منایا جائے اس طریقے سے جیسے ہم محرم مناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ زینب کلاسز نے پورا عشرہ برپا کیا خواتین کا، اور ایک دن طالبات نے، معلمات نے فضائل اور مصائب گریو بکا کیا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پروردگار کی لاکھ توفیقات. جو لوگ اس پروگرام میں شامل حال رہے، شرکت کی، اجرکم عند اللہ اجرکم علی الفاطمہ، تو ان کا اجر فاطمہ، اور جنہوں نے شرکت نہیں کی ان کا بھی اجر فاطمہ کے اوپر. میں کچھ نہیں کہتا، اور کیجیے گا اس کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوچئے یہ معرفت کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ بہت کمی ہے. اب آپ سوچئے جس بیوی سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جو بیوی شفیعہ ہے ہمارے لیے، ہمارا ایمان اپنے گھر سے نکل کر کے مجلس میں شرکت کی اجازت نہیں دے پا رہا ہے، تو یہی ایمان آپ کو جنت تک کیسے لے کر کے جائے گا؟ سوچئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور شہزادی کی زندگی کو اگر ہم لوگ اپنا لیں تو آج ہمارے گھر کے بڑھتے ہوئے اختلافات کیا ہو سکتے ہیں؟ تھم سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. پچھلے ہفتے یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ پچھلے ہفتے ہم نے یہی تو کہا تھا. اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو کہ جب
दामाद अगर घर की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करता है तो दामाद बहुत अच्छा है, और अगर बेटा जो किसी का दामाद है वो जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करता है तो वही सबसे बुरा है। याद है ना, क्योंकि मैंने अय्याम फातिमिया के चंद जुमले जो हिदायत देनी थी मैंने दे दिया। अमल करना ना करना आपका काम है, लेकिन शहजादी के उससे आप जरा सा अंदाजा लगाइए। सबसे पहले अगर आप गौर कीजिए, हमने बुजुर्गान के लिए यही तो कहा था कि सीरत जनाब खदीजा और सीरत मोहम्मद का मुतालिया करें, और सीरत अली और फातिमा का मुतालिया करें, और उसके बाद आकर के अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का और जनाब रबाब की जिंदगी का मुतालिया करें। बकिया आप हर मासूमीन के उससे उतरेंगे, लेकिन आप गौर कीजिए कुछ नमूने अमल हैं, इनकी जिंदगी आप वो कीजिए। आप बताइए, अंदाजा लगाइएगा कि मौलाए कायनात क्या बेटी और दामाद वाले नहीं थे? क्या रसूल बेटी और दामाद वाले नहीं थे? आज हम पढ़ें, आज हम मुतालिया करें, ताकि ये आज जो हमारे घर बिखर रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ इख्तिलाफात बना तो रहे हैं, ये जो हमारे घरों में सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये कंट्रोल हो। आज हम लोग जरा से जज्बात में आप फिर जाकर के मुतालिया कीजिएगा कि ज्यादातर जो आज हमारे समाज में नुकसान पहुंच रहा है, घरों के बिगड़ने का बाइस हो रहा है, वो खवातीन का आपस में गलतफहमी पैदा करना। एक पॉइंट फिर छोड़ रहा हूं यहाँ पे, अभी मैं 4-5 मिनट इसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा, यानी 12 तक खुतबा दूंगा और बकिया इंशाल्लाह यानी 1:22 के अंदर नमाज खत्म हो जाएगी। वक्त यहाँ तक है, इंशाल्लाह 20 तक जुमा तमाम हो जाएगा। अब आप गौर कीजिए कि अगर खवातीन चाहे वो नंद की सूरत में हो, चाहे वो भावत की सूरत में हो, चाहे वो खाला की सूरत में हो, चाहे वो फुफियों की सूरत में हो, चाहे वो चची की सूरत में हो, और चाहे वो ममानी की सूरत में हो, चाहे वो सास की सूरत में हो और चाहे वो बहू की सूरत में हो, सबके अपने अपने मरातीब हैं, सबके अपने अपने रुतबे हैं। अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हारी नजरें वहां तक देखनी चाहिए कि तुम हर बात के ऊपर चश्म ना कर लेना कि जो कुछ कहा माने आपने चश्म मान लिया, जो कुछ जौजा ने कहा आपने मान लिया, जो कुछ खाला ने कहा वो आपने मान लिया, जो कुछ बहन ने कहा आपने मान लिया, जो कुछ फुफियों ने कहा आपने मान लिया, जो कुछ चची और मवानी ने कहा वो आपने मान लिया। सच है, आप सुनिए सबकी, और सुनने से पहले किसी की बात काटिए नहीं, पहले उसको बोल लेने दीजिए कि बताइए आपकी नजर में प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम भी बताएगा और उसका सलूशन भी देगा कि हमारी नजर में अगर ऐसे से ऐसा होता तो ये देख। आप समझ रहे हैं परेशानियां और प्रॉब्लम कहां पर पैदा होती है? देखिए एक हल दे रहा हूं, यहीं पे पैदा होती हैं कि जब औरतें खुद क्वेश्चन पैदा करके और आंसर खुद बखुद देना शुरू करती हैं। ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे था तो वैसे होना चाहिए था, वो ऐसे। आप उन्हीं से पूछिए कि आपकी नजर में इस सवाल का जवाब क्या है।
تو جو ان کے ذہن میں جو پلاؤ پک رہا ہوگا نا، جو کھچڑی پک رہی ہوگی، وہ فوراً تھالی میں آ جائے گی، اور اگر آپ سنیں گے نہیں تو وہ ذہن میں پکتے 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 آپ کی زندگی کا کینسر بن جائے گا، جو نہ جیے گا اور نہ جینے۔ یاد رکھیے گا، بہت سخت جملے ہیں لیکن بامعذرت سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں کوئی بات کہہ رہی ہے، ولو آپ کی چہیتی بیوی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آپ ہسمکھ بن کر کے چہرے پر بغیر کسی تاثرات کے لائے ہوئے، بغیر کسی اینٹی وائرس کے کہ صاحب کہا اور فوراً ریئیکشن نہیں، آپ سنیے تو ماں کیا کہنا چاہ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا تجربہ آپ کے تجربے سے زیادہ بہتر ہو، یا ہو سکتا ہے آپ کی نگاہیں اس کی نگاہیں سے زیادہ بہتر ہو۔ اس لیے کہ جب تبادلہ خیال کرو گے تو کیا ہوگا، غلط فہمیاں بھی پتہ چلیں گی اور غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوگا۔ بہرحال وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے، ہم بقیہ باتیں آئندہ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتبہ امامیہ میں ہوگی، آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل المؤمنین علیہ محمد وعلی مسلم مصطفیٰ حسین شہید کا اللہ مسلم محمد نبی وجہ محمد مسلم جعفر وعلی رسول نبی وعلی محمد وقاسم علی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانی آثار بدع و طغیان و حاد بھی عبد شرک و نفاق پروردگار ہمارے اس پر عبادت کو پروردگار ہم لوگ اس مقصد میں اس مشن میں کامیابی عطا فرما پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں عطا فرما پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ایام عزا کو ایام فاطمیہ کو اس طریقے سے منائیں جس طریقے سے محرم مناتے ہیں پروردگار۔ جو کچھ بھی ہم نے نذرانہ پیش کیا، جو کچھ بھی ہم نے خدمات پیش کی، جو کچھ بھی ہم نے ایام فاطمیہ کے حوالے سے اپنے قول سے، فعل سے، محنت سے، مشقت سے، اپنی فرض سے جو کچھ بھی کیا ہے پروردگار شہادت اس کو قبول فرما لینا پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں عطا فرما اور ہم سب کو ان کی آواز میں شمار